اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ یہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا کہ تم نہیں صفاکی سے خون بہاؤ گے اپنوں کا، اور نہ تم انہیں نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، پھر تم نے اقرار کیا اور اس پہ تم گواہ ہو، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم ہی ہو جنہوں نے قتل کیا اپنوں کو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نکالا وَتُخْرِجُونَ ایک فریقاً ایک گروہ کو تم میں سے یعنی اپنوں میں سے، مِن دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ۔ یہاں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں تظاہرون علیہم میں زوئے ہے اور رے ظاہرو، یہ جو ظاہرہ ہے یہ اردو میں جیسے ہم ظہر کی نماز ہوتی ہے تو ظہر کی نماز جو ہے اس وقت سورج اپنی پشت پھیرتا ہے، یعنی پشت دکھاتا ہے، وہ ڈوبنا شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد، تو ظاہرہ جو ہے وہ پشت کو کہتے ہیں۔ پشت میں طاقت ہوتی ہے، پشت میں انسان کے بہت طاقت ہوتی ہے، تو اس لیے طاقت اور غلبے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر پشت سے پشت ملا کے دو ساتھی کھڑے ہو جائیں تو وہ طاقتور اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ان پر کوئی بھی شخص حملہ نہیں کر سکتا، دونوں پشت سے پشت ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا سامنے بھی اور پیچھے سے بھی وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو غلبہ حاصل کرنا، طاقت سے غالب ہونا، پشت سے پشت ملانا، یہ مطلب ہے اس میں۔ تظاہرون تو ظاہرہ جو ہے وہ پشت کو کہتے ہیں جی، اور پشت کی طاقت کی وجہ سے غلبہ حاصل کرنا، وہ بھی اس کے معنی میں آ گیا ہے۔ تظاہرون علیہم، غلبہ پاتے ہوئے ان پر، یعنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان پر، اس طرح تم نے انہیں قتل کیا اور ایک فریق کو ان کے گھر سے نکالا۔ تظاہرون علیہم، غلبہ پاتے ہوئے ان پر، بالاسم، اسم کہتے ہیں گناہ، برائی، یعنی برائی کے ذریعے گناہ کرتے ہوئے، والعدوان، عدوان میں عدو دشمن، عداوت، زیادتی، یعنی غلبہ پاتے ہوئے ان پر برائی سے اور زیادتی، دشمنی سے، عداوت سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور پھر جب وہ آئے، یعنی وہ جن کو نکالا تھا گھروں سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، اسیر کی جمع اسارا، اسیر یعنی قیدی بن کر، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، فے اور دال فدیہ، تو تم فدیہ لیتے ہو، تو تم فدیہ لیتے ہو، ان کا ہرجانہ لیتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا، اور اگر وہ یأتو میں اتو جو ہے آنا، آنا، آ جانا، وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسیر بن کر، تفادوہم، تو وہ حالانکہ ان کے اپنے ہیں لیکن ان کی رہائی کے لیے یہ فدیہ مانگتے ہیں، فدیہ لیتے ہیں کہ پھر ہم انہیں چھوڑیں گے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا تفادوہم، اور جب وہ آئیں تمہارے پاس اسیر بن کر تو تم ان کا فدیہ لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب کہ وہ تو حرام تھا، محرم حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالا جانا، ان کا نکالنا ان کے گھروں سے، یہ تمہارے لیے حرام تھا۔ تم نے انہیں نکالا، پھر وہ اسیر بن کے تمہارے پاس آئے اور اب تم ان کا فدیہ لیتے ہو، جب کہ وہ حرام تھا تمہارے لیے ان کا
نکالنا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اللہ اکبر۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ باقی کل۔